لاز اینڈ قرآن میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاز اینڈ قرآن کی دوسرے لیکچر کے ساتھ ہم حاضر ہیں، جہاں پہ ہمارے ساتھ ہمارے ایکسپرٹ اور ہمارے اسکالر، معروف قانونی ماہر سینیٹر ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پہلا لیکچر جو تھا وہ ڈاکٹرائن آف مرسی اینڈ گڈنس پہ تھا، جو کہ بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا اور ہمیں ٹریمنڈس جو ہے اس کے بارے میں رسپانس ملا ہے۔ اور اگر آپ بھی خواتین و حضرات اس پروگرام میں اپنا فیڈ بیک ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمیں لیٹر لکھ سکتے ہیں، ہمیں خط لکھ سکتے ہیں، اور خط لکھنے کا پتہ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے: پروگرام لاز اینڈ قرآن، پلاٹ نمبر 36، سیکٹر H9، اسلام آباد۔ یہ جی خط لکھنے کا پتہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کا انٹرنیٹ تک ایکسیس ہے، کمپیوٹر تک ایکسیس ہے، تو آپ ہمیں جو ہے ای میل کر سکتے ہیں liq@atv.com.pk۔ اس طریقے سے جو ہے خواتین و حضرات آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک جو ہے اس سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں پروگرام کی طرف اور ڈاکٹر صاحب سے دوسری لیکچر کے موضوع اور اس کے انتخاب کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو دوسرا لیکچر ہے جی، یہ ہے آن دی کانسیپٹ آف بورنگ اینڈ ڈیٹس، کہ ادھار اور قرضے کا قانون میں کیا تصور ہے اور قرآن کے قانون میں اس کا کیا تصور ہے۔ اور اس کی سلیکشن کا سبب یہ ہے جی کہ پچھلی دفعہ ایک حدیث شریف میں نے یہاں کوٹ کی، تو جو لوگوں نے مجھے اصرار کیا کہ اس میں یہ آیا تھا کہ ادھار جو ہے وہ شہید کو ایک ساری لائبلٹیز معاف ہو جائیں گی، ادھار معاف نہیں ہوگا۔ تو اس کے حوالے سے پھر اس کا سلیکشن کیا، اگرچہ یہ ہماری جو میری طے شدہ تھا اس میں یہ تیسرا لیکچر بنتا تھا، لیکن اس کو دوسرے نمبر پہ لے کے آئے شفل کر کے۔ جی ہاں جی، کانسیپٹ آف بورنگ اینڈ ڈیٹس۔ اس کے علاوہ میں آپ کے دیکھنے والوں کے ساتھ ایک اور چیز جو قرآن حکیم کے حوالے سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ ساری دنیا میں اس وقت قرآن حکیم پہ بہت کام ہو رہا ہے۔ اس وقت نہیں، بہت، یہ تقریباً 14ویں صدی سے لے کے 16ویں صدی تک شروع ہو گیا، اور بہت ساری زبانوں میں قرآن حکیم کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے۔ آج جو میں انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے میں چائنا گیا تھا، تو وہاں چونکہ قرآن حکیم میرا سبجیکٹ ہے تو اللہ کی مہربانی سے وہاں مجھے ایک ٹرانسلیشن جو ہے قرآن حکیم کی وہ ملی۔ میں نے اس پہ تھوڑی سی تحقیق کی تو مجھے پتہ لگا کہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کا ترجمہ چائنیز زبان میں کیا، اور چائنا کی 2 خصوصیات جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری 1000 جانیں قربان، آپ نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین تک سفر کرنا پڑے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر اگر ٹوٹل 5 آدمی ہیں تو 1/5 آف دی ٹوٹل پاپولیشن از لیونگ ان چائنا، یعنی اس کمرے کے اندر اگر ساری دنیا بیٹھی ہوئی ہے تو جو 5واں آدمی ہے، ہر 5 کے بعد ایک چائنیز آ جاتا ہے۔ یہ تقسیم ہے۔ تو پہلے صاحب جو ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کا ترجمہ کیا، ان کا جو چائنیز نام ہے وہ ہے ماجین، اور انہوں نے جو اسلامی نام اپنا رکھا، بہت خوبصورت نام ہے، وہ ہے محمد۔ اور دوسرے صاحب جو ہیں ان کا نام ہے ما ڈکسن، اور اس کا جو انہوں نے اپنا رکھا جو اسلامی نام وہ ہے یوسف۔ اور جن صاحب کا ابھی میں آپ کو قرآن حکیم کا ترجمہ یہاں پہ اسکرین پہ میں درخواست کروں گا کہ وہ بھی دکھا دیں ہمارے دیکھنے والوں کو، ان کا اسلامی نام ہے حاجی یحییٰ، اور لن سونگ ان کا چائنیز نام ہے۔ تو یہ 2 صورتیں ہیں، ایک جو آپ کو اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی سورۃ الاخلاص، اور ان کے ترجمے کا یہ پیج نمبر 1151 ہے عربک میں، اور یہ اب چائنیز ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا، پیج 1151۔ یہ دنیا کا ہر 5واں آدمی جو زبان بولتا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں یہ ترجمہ ہے۔ دوسری سورۃ النصر 1149 آیا پہلے عربک میں، اور اب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چائنیز میں اس کا ترجمہ ہے۔ بڑی خوبصورت انفارمیشن ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ خواتین و حضرات، پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے حاضرین جو ہے وہ بھی اس پروگرام میں موجود ہوتے ہیں، لیکن آپ بھی جو ہے اس پروگرام میں جیسا کہ میں نے بتایا آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ٹاپک کے حوالے سے جو ہمارا موضوع ہوتا ہے اس پروگرام میں، اس کے حوالے سے اگر آپ کا ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر بابر اعوان صاحب سے کسی قسم کا سوال ہو، آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں liq@atv.com.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں لیٹر لکھ سکتے ہیں، خط لکھ سکتے ہیں، اور پلاٹ نمبر 36 اور سیکٹر H9 اسلام آباد، اوپر ضرور لکھیے گا لاز اینڈ قرآن۔ ہم ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں خواتین و حضرات، اور بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ جی
جی ویلکم بیک خواتین و حضرات. بریک سے آنے کے بعد آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آئیے دعوت دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو, ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کو, آج کے لیکچر کے حوالے سے. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جس قرآنی قانون پہ ہم آپ سے گفتگو کریں گے وہ ہے کانسیپٹ آف بورنگ اینڈ ڈیٹس, یعنی قرآن میں ادھار اور قرضے کا کیا تصور ہے. آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ہمیں سب کو معلوم ہے کہ جب سے دنیا کی تاریخ شروع ہوئی ہے اور دنیا میں سوسائٹی, معاشرہ یا سماج بننا شروع ہوا, لوگوں نے اکٹھا رہنا شروع کیا اور غاروں سے نکل کے انسان نے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنا شروع کیا, اس وقت سے یہ جو ادھار ہے اور قرض, اس کا تصور دنیا میں معرض وجود میں آ گیا. پھر جب سوسائٹی میں کمرشلزم زیادہ بڑھا, سوسائٹی میں کاروبار, پہلے تو ابتدائی زمانے میں مال کے بدلے بال, جس کو بارٹر ٹریڈ کہتے ہیں, وہ شروع ہوا. اس کے بعد جب اشیاء کے بدلے مال اور چیزوں کے بدلے کرنسی اور چیزوں کے بدلے مختلف قیمتی دھاتیں جو تھیں ان کو دینے کا جب رواج شروع ہوا, تو اس وقت یہ جو ملٹیپلسٹی آ گئی بزنس میں, اس وقت یہ جو ادھار کا تصور اور قرضے کا تصور یہ اور زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا. قرآن حکیم نے اس تصور کو اپنی 4 صورتوں میں اور 6 ورسز کی صورت میں قرآن حکیم نے اس تصور کو, کانسیپٹ کو ڈیل کیا ہے. لیکن ایک بنیادی بات جس کو ہم ذہن میں رکھ کے اس کانسیپٹ کو سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن جب کانسیپٹ آف بورنگ اینڈ ڈیٹ اور قرض کی بات کرتا ہے تو وہ قرض کا تصور دوسرے ادیان, دوسری تہذیبوں اور دوسرے تصورات اور دوسرے مذاہب سے کچھ نوعیتوں کے اعتبار سے, کچھ اہمیتوں کے اعتبار سے بہت مختلف آپ کو نظر آئے گا. کچھ چیزیں آپ کو کامن بھی ملیں گی, کچھ حیثیتیں ایسی ہیں جس میں بہت ممتاز اور ممیز نظر آئے گا. میں نے سب سے پہلے آپ کے لیے جو 2 آیتیں منتخب کی ہیں اسی تصور کو سامنے رکھ کے کہ وہ جو امتیاز ہے قرآن میں کانسیپٹ آف بارونگ اینڈ ڈیٹ کا, قرض کا جو خاص طور پہ جو امتیاز ہے قرآن ممیز کرتا ہے اور علیحدہ کرتا ہے باقی تہذیبوں اور باقی معاشروں سے, اس کانسیپٹ کو اس سے ہم شروع کرتے ہیں. پہلی جو سورہ ہے جی, دس از سورہ البقرہ ورس نمبر 245. یہ میں آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے. اس میں اللہ رب العزت کا جو ارشاد ہے اس کا ترجمہ یہ ہے, who is he that will loan to Allah a beautiful loan which Allah will double unto his credit and multiply many times it is